अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے جنتیوں کے صفات یا جنتیوں کے اوصاف۔ وہ کون سی وشیشتائیں ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں، یا وہ کون سی اچھائیاں ہیں جو جنتیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یا دوسرے شبدوں میں یوں کہہ لیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں۔ بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے رب ذوالجلال والاکرام ایک تو اپنے فضل و کرم اور بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اللہ جنت میں ان کی جگہ بنائے گا۔ ان میں سے بعض کا ہم ذکر کریں گے، چرچا کریں گے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 133 اور 34 آیت پڑھی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم لوگ اپنے رب کی بخشش کے طرف، مغفرت کے طرف، اور اس جنت کے طرف جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، دوڑو، اس جنت کو پانے کے لیے دوڑ لگاؤ، کوشش کرو، پریاس کرو۔ وعدت للمتقین، جس جنت کو کس کے لیے تیار کیا گیا میرے بھائیوں؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، جس جنت کو سجایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے۔ کون ہے وہ جنتی، یا کون وہ متقی لوگ ہیں جن کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء۔ میرے بھائیو، جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی اور سختی میں بھی، جب اللہ نے خوشحالی دیا ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگی ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، کشٹ کا سامنا ہے، پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور پھر غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے عفو درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے۔ میرے بھائیو دیکھیں، اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو اللہ تعالی نے یہ کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی مغفرت کے طرف،
یعنی کوشش کرو، پریاس کرو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. اللہ سے گناہوں کے بخشوانے کے لیے، معاف کروانے کے لیے، چھما کروانے کے لیے جو راستے ہیں اس کو اختیار کرو، اس راستے پہ چل پڑو، یا ان کاموں کو کر لو جن کے ذریعے سے تمہارے گناہ، تمہارے پاپوں کو مٹا دیا جائے، معاف کر دیا جائے. اور اس میں سستی نہیں، جلدی ہونی چاہیے، دوڑ لگانا چاہیے، تاکہ جلدی سے ان کاموں کو کر لو اور اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو، معاف کروا لو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف. اور پھر میرے بھائیو، اس میں انسان کو چاہیے کہ توبہ استغفار میں بھی جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں. انسان بحیثیت انسان ہونے کے ناطے گناہ تو ہوتا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں انسان گناہ کرتا ہے. لیکن توبہ استغفار میں جلدی نہیں، سستی نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. جتنا جلد ہو سکے اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اور اللہ اس بات کا بھی آدیش دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ سے گناہوں کی معافی چاہنے میں لیٹ نہیں لگانا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں کہ جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، اس جنت کو پانے کے لیے جو جو کام ہے ان کاموں کو کرو، ان کاموں کو عمل میں لاؤ. اور پھر جنت کی چوڑائی کے بارے میں اللہ کو بتائے کہ آسمان و زمین کے برابر جنت کی چوڑائی ہے. اللہ ہم سب کو جنتی بنائے. جس جنت کو کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ متقیوں کے لیے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، سب سے پہلا عمل جنت میں لے جانے والا، یا وہ انسان جو جنتی ہوں گے، جس کے لیے اللہ نے جنت کو سجایا ہے، تیار کیا ہے، ان میں سے ایک شخص کیا ہے؟ متقی ہے، پرہیزگار. کون ہے متقی بھائی؟ پرہیزگار انسان کون ہے؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کیا کہا؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ انسان متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے والا بن جائے. وہی تو انسان متقی ہے. متقی کہ انسان اللہ کے بندے، جو آدیش ہیں اللہ کے، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، جن کاموں کا آرڈر دیا ہے، ان کاموں کو ثواب اور اجر کی امید کرتے ہوئے کہ اللہ ان کاموں کے کرنے پر ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا. اللہ سے ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، جیسے اللہ نے ایک مہینے کا رمضان کو روزہ فرض کیا، اللہ سے ہم ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھیں. لیلۃ القدر اور شب قدر میں ہم جاگتے ہیں تو اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہم جاگیں. تو میرے بھائیو، نماز، پنج وقتہ نماز یا نوافل پڑھتے ہیں تو اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے ان آدیش کا پالن کریں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وہی تو متقی ہیں، جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر خود کو چلاتے ہیں. وہی تو متقی ہیں. اور پھر جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور کہا کہ یہ کام اوید ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کہ یہ کام انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا، یہ غلط کام ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے. یہی انسان کون ہے؟ متقی ہیں. اور ایسے متقی کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، خود کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اللہ سے ڈرنے والے بنائے. اور پھر جنتیوں کی اور بھی صفات اور خوبیاں اور وشیشتائیں کیا ہیں؟
یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ متقیوں کے اوصاف، متقیوں کے وشیشتائیں. کون ہے متقی انسان؟ کون ہے پرہیزگار انسان؟ کون ہے جنتی انسان؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی اور سختی کے دنوں میں بھی. جب اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو خرچ تو کرتے ہی ہیں خوشحالی کے دنوں میں. غریبوں کا حق دیتے ہیں، بیواؤں اور مسکینوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، جو محتاج ہے ان پہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا سہیوگی بنتے ہیں، سہایتا کرتے ہیں. جب حالات بدل جاتے ہیں، تنگی آ جاتی ہے، پھر بھی وہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے بلکہ خرچ کرتے ہیں. اپنے بھائیوں کی خود تنگی میں ہے، سوئم پریشانی میں ہے، لیکن اپنے بھائیوں کی پریشانی دیکھنا نہیں چاہتے، خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. تو میرے بھائیوں، یہ خوبی بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم آسانی ہو پھر بھی اور سختی ہو پھر بھی ہر حالات میں ہم خرچ کرنے والے بنیں، اپنے بھائیوں کا خیال کرنے والے بنیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کون ہے جنتی، کون ہے متقی، یا وہ کون سا کام ہے، کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، غصے کو پینے والے انسان اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، جبکہ وہ طاقت رکھتے ہیں پھر بھی اپنے غصے کو کنٹرول میں کرتے ہوئے کسی پر زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، بلکہ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں. اور پھر غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے غصے کے سبب کسی سے کینہ نہیں کرتے، دل میں حسد، بغض یا حقد وغیرہ نہیں رکھتے. والکاظمین الغیظ جنتیوں کے اوصاف ہیں، صفات ہیں، متقیوں کے اوصاف ہیں کہ انسان غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غیظ و غضب سے کام نہیں لیتے، کسی سے حقد و کینہ اور کپٹ یا بغض یا نفرت نہیں کرتے، دلوں میں نہیں رکھتے. یہ ایسے انسان متقی ہیں، ایسے انسان اہل الجنہ ہیں، جنتی ہیں. اللہ اکبر. اور کون ہے متقی، کون ہے جنتی، کون انسان سورگیہ ہیں؟ اللہ نے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، وہ ظالم انسان جنہوں نے کسی پر اتیاچار کیا، ظلم کیا، مظلوم انسان ظالم انسان کو چھما کر دیتے، معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، جبکہ وہ بدلہ لینے، انتقام لینے پر قادر ہے، بدلہ لے سکتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ کمزور انسان ہے جس کی وجہ سے معاف کر دیا. ایک تو وہ کمزور انسان بھی معاف کر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ بدلہ لینے پر طاقت رکھتا ہے، شکتی لگتا ہے. جس نے اس کے ساتھ اتیاچار کیا، ظلم کیا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پھر بھی معافی کا گھوشنا کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں. والعافین عن الناس، لوگوں سے عفو درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے انسان کو اللہ چاہتے ہیں، ایسے انسان متقی ہے، ایسے انسان جنتی. میرے بھائی، واللہ یحب المحسنین، ایسے انسانوں کو اللہ چاہتا ہے. ایسے انسان محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ خوبی بھی اپنے اندر پیدا کریں،
ایسے لوگوں کو اللہ نے جنتی انسان بتایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو سجایا ہے، ایسے لوگ ہی متقی کہلاتے ہیں، پرہیزگار کہلاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور میرے بھائیوں، ایک دوسری آیت بھی آتی ہے، فمن عفا واصلح فاجروا علی اللہ، سورہ شورى آیت نمبر 40 ہے کہ جس شخص نے معاف کر دیا، چھما کر دیا کسی کو اور اصلاح کر لیا، سدھار کر لی، فاجروا علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پر ہے، اللہ اسے اجر دے گا، ثواب دے گا، پنیہ دے گا۔ اور میرے بھائیوں، اور کون سی خوبی ہے، کون سی وشیشتائیں ہیں، وہ کون سی اچھائیاں ہیں، وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کیا کہا؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، نیک انسان، متقی انسان، پرہیزگار انسان، جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی، انسان ہی تو ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے اور ان سے برائیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، او ظلموا انفسهم، یا گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ گناہگار انسان جب ان سے غلطیاں ہو گئیں، برائیاں ہو گئی، تو پھر اڑتے نہیں ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح و تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو، اپنے پاپوں کا چھما مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے گناہ کر لیا، اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا، چھما کرنے والا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہوئے پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور پھر وہ اقرار کرتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے گناہوں کو چھما کرنے والا، بخشنے والا؟ اللہ ہی تو ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو متقی انسان، پرہیزگار انسان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، کون ہے جنتی انسان، کون ہے متقی انسان؟ اللہ نے کہا کہ پرہیزگار انسان یہ بھی ہیں کہ جب ان سے غلطیاں ہو جائے، برائیاں ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے پاپوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور پھر آگے بھی چند خوبیاں ہیں جنتیوں کے، متقیوں کے، جن کے لیے اللہ نے جنت کو سجایا ہے، تیار کیا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، متقی انسان، جنتی انسان گناہ کر کے بار بار اصرار نہیں کرتے، اسی گناہوں پہ اڑے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے، گناہ کیے پھر وہی گناہ کر رہے ہیں، گناہ کیے ہیں، پاپ کیے ہیں، پھر وہی پاپ کر رہے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنی برائیوں پر اڑے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے، بار بار انہی گناہوں کو نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں گی، جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، یہ وشیشتائیں ہوں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک جزاؤہم مغفرہ، اللہ اکبر، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ اکبر، کیا بتایا؟ ایک تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا متقیوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے، متقی کون ہے اللہ نے بتا دے۔ مزید اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، یہ وشیشتائیں ہوں گی، کیا کیا؟ کہ انسان متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے آدیش کا پالن کرنے والے، جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے بچنے والے ہوں، اور آسانی میں، سختی میں،
خرچ کرنے والے ہوں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہوں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والے ہوں، اور پھر غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوں، غصے میں آ کر کسی پر اتیاچار اور زیادتی کرنے والے نہ ہوں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں، اور پھر گناہ جب ہو جائے تو گناہوں کا اقرار کر کے فوراً اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اللہ سے معافی چاہنے والے ہوں، گناہوں پہ اڑنے والے نہ ہو. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے طرف سے، ان کے رب کی جانب سے مغفرت ہے، بخشش ہے. اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے نیکوکاروں کو، ایسے متقیوں کو، ایسے پرہیزگاروں کو معاف کر دے گا. اللہ نے اعلان کر دیا، گھوشنا کر دی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، क्षमा کر دے گا. صرف گناہوں کو معافی نہیں، وہ جنات تجری من تحت الانہار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو تیار کیا ہے. جنت ہے ان کے لیے. کیسی جنت؟ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، جس جنت کے اندر وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی. اللہ اکبر. وہ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہترین اجر ہے، بدلہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، دیکھ لیا نا، ہمارے اندر وہ خوبیاں ہونی چاہیے، وہ وشیشتائیں ہونی چاہیے، وہ اچھائیاں خود کے اندر پیدا کرنی چاہیے، جن کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے جائے گا، یا جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے، جو لوگ متقی کہلاتے ہیں، پرہیزگار انسان کہلاتے ہیں. اور پھر اور بھی دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. کون ہے جنتی؟ کون ہے مومن؟ کس مومن کے لیے اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا ہے؟ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. کون مومن میرے بھائیو؟ مومن انسان، ایمان والے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، ان سب کا خاص خیال رکھتے ہوئے وقت پر نماز ادا کرتے ہیں. ایسے مومنوں کی کامیابی کا اللہ نے اعلان کیا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی لوگ مومن ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو ٹال کے نہیں بلکہ وقت پر نماز کی پابندی کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بہودہ باتوں سے، جن باتوں میں کوئی فائدہ نہ ہو، جن باتوں میں نقصانی ہو، جن باتوں میں وقت ضائع ہو رہا ہو، ان باتوں میں مومن انسان، ایمان والے، جنتی لوگ نہیں لگتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، مومن انسان، جنتی انسان اپنے مالوں میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. زکوٰۃ کے مسائل میں بیان کر چکا ہوں. غریبوں کا حق اللہ نے ان کے مالوں میں رکھا ہے، ادا کرتے ہیں، غریبوں تک پہنچاتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، مومن انسان، متقی انسان، جنتی انسان اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جس شرمگاہ کو اللہ نے صرف بیویوں کے لیے حلال کیا ہے، بیویوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے انسان جنتی ہیں، متقی ہیں، مومن ہیں. ایسے مومنوں کے لیے کامیابی کا اعلان کیا ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی صرف اپنی بیویوں تک ہی، غیر عورتوں کے ساتھ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی ایسا کرے گا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ غلط طریقے سے، زور زبردستی کے ساتھ، یا آپسی محبت میں آ کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور سے اگر اپنی خواہش کو، اپنے من کو بجھائے گا، بلاత్కాر کرے گا،
زنا کرے گا، تو میرے بھائیوں ایسے یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، یہی لوگ گنہگار ہیں۔ اور پھر کون ہے مومن؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کون ہے جنتی؟ جو امانت کا خیال کرتے ہیں، جو پیسہ دے دیا جائے وہی پیسہ لوٹاتے ہیں کہ بھائی آپ نے 2 سال پہلے یہ 10,000 روپیہ دیا تھا، میں نے خرچ نہیں کیا ہے، یہ وہی روپیہ ہے جو آپ نے 2 سال پہلے 10,000 دیا تھا، آپ اپنا پیسہ لے لیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وعدے کی عہد کی پابندی کرتے ہیں، متقی انسان، جنتی انسان۔ چونکہ امانت میں خیانت، وعدہ خلاف ورزی، یہ تو مومن کی نہیں، منافقوں کی صفات ہیں، منافقوں کی پہچان ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کیا ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور کون ہے جنتی، کون ہے متقی، کون ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا؟ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کون ہے جنتی، کون ہے متقی، کون ہے مومن، جس مومن کے لیے اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی حفاظت، وقت پر جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، چاہے جمعہ کی نماز ہو یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہو، سارے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور پھر رمضان میں تو پھر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، نفل نماز بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کون ہے جنتی؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹال کے نہیں، وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں گی، شرمگاہوں کی حفاظت، امانت کا خیال کرنا، وعدے کی پابندی، زکوٰۃ مالوں میں ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی، بیہودہ اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور نماز کی حفاظت، ان ساری خوبیوں کی وجہ سے، ان خوبیوں والوں کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ جس کے اندر یہ اچھائیاں ہوں گی، یہ وشیشتائیں ہوں گی، اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ وارث ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہیں۔ اللہ اکبر، کس چیز کا بھائی؟ روپے پیسے کے وارث نہیں ہوں گے، ڈالر اور ریال کے وارث نہیں ہوں گے، کہ والد اگر باپ گزر جائے، دنیا سے چلے جائیں، تو ان کی زمین و جائیداد کے ان کے بچے وارث ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مالک ہوتے ہیں، وراثت تقسیم ہوتی ہے بچوں میں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے ہی لوگ وارث ہیں جس کے اندر یہ اچھائیاں ہوں گی۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور بیورن بیان کیا جائے، تفصیل اللہ نے بیان کر دی، کس چیز کے وارث ہوں گے یہ لوگ، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، جس کے اندر یہ اچھائیاں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جس کے اندر یہ اچھائیاں ہوں گی، یہ خوبیاں ہوں گی، جن کے اندر یہ عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ بنائے گا۔ جنت الفردوس کی یہ حقدار ہوں گے، مستحق ہوں گے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جس جنت کے اندر یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، بھائیو اپنے اندر ساتھ ہی نماز کی پابندی کریں، جو متقیوں کے، جنتیوں کے، ایمان والوں کے جو اوصاف، خوبیاں، وشیشتائیں بیان کی گئی ہیں، اپنے اندر پیدا کریں، اور جہاں یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر ہو وہیں پر ہم نماز کی خوب پابندی کریں، نماز کی حفاظت کریں، وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ تو یہ چند اوصاف اہل الجنہ کے بیان کیے گئے، جنتیوں کی خوبیاں اور وشیشتائیں بیان کیے گئے، متقی انسان اور مومن انسان کی اچھائیاں یا اعمال بیان کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ اعمال پیدا کرنے کی، یا وہ اچھائیاں لانے کی، وہ خوبیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے، جو اعمال، جو خوبیاں ہمیں جنت کے مستحق بنا دے، جنت کے حقدار بنائے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل الجنہ میں، جنتیوں میں بنائے، جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں نے سنا ہے، ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں، وہ اچھائی لائیں، جو اچھائی، جو خوبی، جو عمل انسان کو جنت کی طرف لے جائے۔ شیئر کریں گے، آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بھائیوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔